السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر قادری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین عزیز وقار، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، عظیم تابعی بزرگ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، ایسا کیوں کرتے ہو کہ کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب مجھے دشمنوں کا خیال آتا ہے کہ وہ کہیں پیچھے سے نہ وار کر دیں تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ جب مجھے خیال آتا ہے کہ آگے کوئی گھات میں چھپے ہوئے دشمن نہ ہوں، پھر میں آگے کی طرف آ جاتا ہوں۔ مجھے جس طرف سے خطرہ محسوس ہوتا ہے میں اسی طرف سے ہو کر آپ کی حفاظت کرتا ہوں۔ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے جہاں سے بھی کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا تو پھر میں اسی طرف ہو جاتا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، کیا تم میری حفاظت میں مرنا چاہتے ہو؟ میری حفاظت کرتے ہوئے تم چاہتے ہو کہ تمہیں موت آئے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ رب ذوالجلال کی قسم، میری تو آرزو ہی یہی ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اور ادھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی لکھتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک و بلند بارگاہ میں عرض ہے کہ مالک قدوس ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، ان کی سیرت پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، اپنی دنیاوی کاموں کے ساتھ اپنی نمازوں کی فکر کیجئے، ان کو ان کے اوقات میں ادا کیجئے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔